بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکی کر کے نیکی کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اور اللہ کے فضل و کرم سے مومن آدمی کو نیک کام کرنے کی ہمت ہوتی ہے اور وہ نیک کام کر لیتا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آدمی نے نیکی کر لی۔ اب نیکیوں کی فہرست بہت لمبی ہے، جیسے رمضان المبارک میں الحمدللہ کچھ اضافی نیکیاں بھی مومن آدمی کرتے ہیں، مثلا روزے رکھتے ہیں جو مشقت والا کام ہے، اسی طرح نماز تراویح پڑھتے ہیں، قرآن پاک سنتے سناتے ہیں، اور رمضان المبارک کے مہینے میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اسی طرح اور دیگر اعمال صالحہ کرتے ہیں، خوب قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرنا چاہیے کم ہے۔ اسی طرح ہماری نیکیوں میں نماز بھی ہے۔ نماز تو بہت بڑی نیکی ہے، اور کلمے کے بعد سب سے پہلا جو ہمارا مطالبہ ہے ہم سے جو مطالبہ کیا گیا وہ فرض نماز کے اہتمام کا ہے۔ اس سلسلے میں آپ سے باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ آج آپ کے سامنے یہ بات ذکر کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی دے دی، نیکی کر لی، گویا کہ یہ خزانہ ہے۔ نیکی کیا ہے؟ خزانہ ہے، اور آخرت کا سکہ رائج الوقت ہے، قیامت کے دن کی کرنسی ہے۔ یہ ایک ایک نیکی جو ہم کرتے ہیں اس کے مقابلے میں دنیا کے کیا کہتے ہیں یہ ڈالر یورو کچھ نہیں ہے، کوئی اور کرنسی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ اب ایک مومن آدمی وہ محنت کر کر کے یہ نیکیاں جمع کر رہا ہے، اور یہ خزانہ بھر رہا ہے، اپنی تجوری بھر رہا ہے، روزے کی شکل میں، نمازوں کی شکل میں، اعمال صالحہ کی شکل میں۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی حفاظت کا انتظام کرے، اس پہ بہت مضبوط قسم کے لاک لگائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا یہ خزانہ چوری ہو جائے۔ محنت اس نے کی، کل قیامت کا دن ہو وہ سارا کا سارا خزانہ وہ کچھ بھی اس کو نہ ملے، کہیں اور چلا جائے، تو اس سے بڑا محروم کوئی نہیں ہوگا۔ اسی مضمون کی ایک حدیث بھی آپ حضرات سنتے رہتے ہیں کہ ایک موقع پہ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، سوال کیا، اتدرون من المفلس، اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ مفلس ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ فقیر، کلاش، تنگ دست، جس کے پاس کوئی پیسہ ویسا نہ ہو۔ تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے وہی جواب دیا کہ ہم تو مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس درہم نہ ہو، یعنی جس کے پاس پیسے نہ ہوں تو اس کو مفلس کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے یہ جواب میں ارشاد فرمایا کہ حقیقی مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا، اور نمازیں بھی اس نے خوب پڑھی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہوں گے، صدقہ بھی کیا ہوگا، لیکن اس نے کسی کا مال چھینا، کسی پہ تہمت لگائی، اور کیا کہتے ہیں کسی کا خون بہایا۔ تو اب یہ جو کام ہے کہ کسی پہ تہمت لگانا، کسی کا مال چھیننا، یہ سارے یہ حقوق العباد میں چونکہ اس نے حق تلفی کی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ جن کی اس نے حق تلفی کی تھی تو اس کی نیکیوں کا وہ خزانہ بڑا قیمتی خزانہ، اس کے مقابلے میں یہ دنیا کے خزانے کچھ نہیں ہے، دنیا کی کرنسیاں کچھ نہیں۔ وہ سب سے بہترین کرنسی اور بہترین خزانہ جس کے ایک ایک نیکی کا قیامت کے دن آدمی محتاج ہوگا، وہ اس کی زندگی بھر کی وہ ساری نیکیاں اور کمائیاں وہ کہاں چلی جائیں گی؟ ان اصحاب حقوق کو دے دی جائیں گی، اور اصحاب حقوق زیادہ ہوں گے، نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی، تو ان کے گناہ اس پہ لاد دیے جائیں گے اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہم نیکی کر کے بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں، بلکہ اس کا تحفظ کا اہتمام کریں، اس کو لاک لگیں۔ اور وہ اس کا لاک کیا ہے؟ اس کی حفاظت یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ حقوق العباد کی لوگوں کے جو حقوق ہیں ہمارے ذمے،
ان کو پامال نہ کریں۔ خدا نہ خواستہ روزہ بھی رکھا ہوا ہے، کھانا بھی نہیں کھا رہے، پینا بہت بڑی مشقت برداشت کر رہے ہیں، لیکن روزے کی حالت میں غیبت بھی چل رہی ہے، روزے کی حالت میں جھوٹ بھی بول رہے ہیں، روزے کی حالت میں یہاں کاروبار کر رہے ہیں اور جھوٹی قسمیں، اپنا سودا بیچنے کے لیے قسمیں کھائی جا رہی ہیں، اللہ کی قسم 2-4 روپے کے لیے قسمیں کھائی جا رہی ہیں، جھوٹی قسمیں کھائی جا رہی ہیں۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں، اپنی آنکھوں کی حفاظت ہے، اپنے جسم کے دیگر اعضاء کی حفاظت ہے، ورنہ تو اس کی مثال ایسے جیسے اکثر ہم دیا کرتے ہیں کہ ایک نل کھول دیا جائے اور وہاں پر کیا کہتے ہیں ایک لوٹا رکھ دیا جائے اور اس لوٹے اور اس برتن کے نیچے سوراخ ہو اور اوپر سے نل کھول دیا جائے، تو یعنی 24 گھنٹے پانی جو ہے وہ جاری رہے، لیکن وہ لوٹا اور وہ برتن بھرے گا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیچے سے سوراخ ہے، جو اندر جا رہے ہیں پھر باہر بھی نکل رہا ہے۔ تو خدا نہ خواستہ اگر ہمارے دل کی کیفیت یہی ہے کہ ہم اندر تو انوارات ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں نماز روزے کی شکل میں، لیکن جگہ جگہ سوراخ ہیں، زبان سے کچھ بک رہے ہیں، کانوں سے کچھ سن رہے ہیں، ہاتھ پاؤں کہیں غلط جگہ استعمال ہو رہے ہیں، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ کوئی انوارات ہمارے اندر ٹکیں گے نہیں اور وہ اعمال محفوظ نہیں رہیں گے۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں اپنی ان نیکیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے اس مبارک اور نیکیوں کے عمدہ خزانے کا ہمیں خود نگہبان اور محافظ بنائے۔